سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کا بے حساب شکر ہے جس خالق کائنات نے آج ہمیں پھر بڑا ہی رحمتوں اور برکتوں کا بڑا ہوا دن جو دن مومنوں کے لیے عید کا بنا اور یہ عید مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تحفہ عطا کیا مومنوں کو کہ 30 دن مزدور نے مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یعنی مزدور کو اس کا بدلہ دیا ہے۔ وہ بدلہ خوشیوں کا دن بنا ہے کہ جب یہ خوشی کا دن آتا ہے تو ہر طرف مسکراہٹیں ہی مسکراہٹیں نظر آتی ہیں، ہر طرف بھائی چارے والے معاملات نظر آتے ہیں، ہر طرف محبتیں ہی محبتیں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یاد رہے یہ دن جسے عید الفطر کہا گیا، عید سعید، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے بڑا ہی خوبصورت اور سب سے بڑا انعام ہے کہ ذرا سوچئے اگر ہم کسی مزدور کو گھر پہ لگوائیں کوئی کام شام کروانے کے لیے، تو جب مزدور جو ہے اپنی مزدوری لینے کا جب وقت آتا ہے تو وہ جو ہے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے ذرا آگے ذرا تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والے جو احباب ہوں گے ان کے لیے آسانی ہوگی، حرکت میں برکت ہے، ذرا آگے تشریف لے آئیے گا۔ ہم اگر کسی بچے کو کوئی خوشی کے ساتھ کوئی تحفہ دے دیں، الغرض کسی کو بھی کوئی کسی بھی قسم کا کوئی تحفہ دے دیں، کوئی عید دے دیں، تو تحفہ لینے والے کی خوشی یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنا خوش ہے۔ اگر کسی بچے کو ہم عید دیتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے خوشی سے لرز جاتا ہے کہ آج مجھے عید ملی ہے۔ تو ذرا سوچئے جس بندے نے ماہ رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، اپنے لبوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ سجا لیا، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے سجا لی،
لوگوں کو دل آزاری سے بچا لیا، لوگوں کو جو ہے ہمدردی کی، غریبوں اور یتیموں اور مساکین اور جو ہے غمزدوں کے غمزدہ میں شامل ہو کے ان کے ہمدرد بنے، غریبوں کی مدد کی۔ تو ذرا سوچئے، جس بندے نے 30 دن اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو پایا، کسی بھی قسم کا کوئی غلط عمل نہیں کیا، کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کو کوئی رنج نہیں پہنچایا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ تحفہ جو عید دی جاتی ہے، پھر اس خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور روزوں کی گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اپنے رب کا ذکر بیان کرو، اپنے رب کا بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم ہی تو ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزے دار کو جو ہے 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، 2 خوشیاں۔ فرمایا ایک وہ خوشی ہوتی ہے جو افطار کے وقت اسے ملتی ہے، جو افطار کے وقت اسے حاصل ہوتی ہے، کہ افطار کا جب عین وقت قریب ہوتا ہے تو بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو فوری قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا دوسری خوشی اس کی یہ ہے کہ اپنے خالق کائنات، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ جب وہ ملاقات کرتا ہے۔ مفسرین کرام اس حدیث سے مراد عید الفطر لیتے ہیں کہ روزے دار کو جب وہ روزے رکھ کے جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اللہ اسے جو ہے ایسا خوبصورت دن نوازتا ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر طرف بخیر دی جاتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں پہ چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں، اور ندا دینے والا ندا دے رہا ہوتا ہے کوئی آج کے دن مجھ سے بخشش مانگنے والا، آجا میری بارگاہ میں مجھ سے تو بخشش طلب کر دے، میں تمہیں بخش دوں گا۔ ہے کوئی آج کا دن مجھ سے سوال کرنے والا، آجا میری بارگاہ میں، آج کا دن وہ خوشی کا دن ہے، آج میں اپنے بندے کے ساتھ راضی ہو گیا ہوں، آج میرے بندے نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے، رسول اللہ کی سنت کو ادا کیا ہے، ماہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ فرض قرار دیے گئے، میرے بندوں نے میرا جو ہے حکم کی تعمیل کی ہے، آج میں اپنے بندوں کے ساتھ راضی ہو گیا۔ آج کے دن میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرتا چلا جائے گا، جو مجھ سے مانگتا چلا جائے گا، مجھ سے رزق طلب کرے گا تو میں اس کے رزق میں برکت رکھ دوں گا۔ اگر کوئی آج مجھ سے وسعت عمر مانگے گا میں اس کی عمر میں اضافہ کر دوں گا۔ آج کا دن مجھ سے جو مغفرت طلب کرے گا، جو بخشش طلب کرے گا، میں اس کی بخشش کروں گا۔ آج کا دن جو ہے میری رحمتیں اپنے بندوں پہ چھما چھم برس رہی ہے، چھما چھم ایسی برس رہی ہے۔ آج کا دن میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا چلا جائے گا میں اس کا رب اسے پورا کرتا چلا جاؤں گا۔ بھائی آج کا دن وہ دن ہے جو مقبول دن ہے۔ فرمایا آج کے دن جو میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا چلا جائے گا میں اسے عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ پھر مزید برآں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عید کا دن کس کے لیے ہے؟ آپ نے دیکھا ہے عید کے دن جو ہے لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے ظاہر کو صاف ستھرا بنا لیتے ہیں، سجا لیتے ہیں کہ دیکھنے والی آنکھ دیکھے کہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا تحقیق جو اس مراد کو پہنچا جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا بنایا، وذکر اسم ربہ فصلی،
اور اپنے رب کا ذکر کر کے اس نے نماز پڑھی۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس تفسیر میں کہ عید کا دن تو پھر اس کے لیے ہے کہ ظاہر تو ہر بندہ اپنے آپ کو سجاتا ہے، دکھنے میں تو ہر بندہ خوبصورت لگتا ہے، لیکن خالق کائنات کی وہ ذات ہے جو ظاہر کو نہیں دیکھتی بلکہ دل کو دیکھتی ہے۔ اگر ہمارا باطن گندا ہے، ہمارا باطن خراب ہے، ہمارے دل میں ہمارے بھائی کے لیے حسد ہے، بغض ہے، عناد کے ساتھ بڑا ہوا ہے، دشمنوں کی دشمنی کے ساتھ بڑا ہوا ہے، ہم ماں باپ کے نافرمان ہیں، اپنے اساتذہ کے نافرمان ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہم سے ناراض ہیں، فرمایا اس کے لیے یہ عید کا دن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنا ظاہر تو سجا لیا، اپنا ظاہر سجا لیا، لیکن اس نے اپنا باطن نہ سجایا۔ عید تو پھر اس کے لیے ہے جس نے اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی سجا لیا۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے معلوم ہوا آج کا دن یہ خوشی کا دن ہے۔ فرمایا جو بندہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرے اور صلح کرنے والا پہل کرے، سب سے پہلے وہ جنت میں جائے گا اور کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی بھائی ناراض ہے تو پھر اسے جا کے منا لیجئے، کسی کے ماں باپ جو ہے ناراض ہیں انہیں منا لیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جن کے ماں باپ ناراض ہوں تاہے وہ مکے میں کیوں نہ نماز ادا کرتا ہو، سارے سال کے روزے کیوں نہ رکھتا ہو، صدقہ و خیرات جتنا مرضی کیوں نہ کرتا ہو، جتنی مرضی زکوٰۃ کیوں نہ نکالتا ہو، اللہ یہ ساری کی ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مارے گا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اس کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے منہ پہ ساری کی ساری اس کی عبادتیں ماری جائیں۔ وہ رمضان کا مہینہ جس میں اس نے روزے رکھے، وہ رمضان کا مہینہ جس کے بارے میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ماہ رمضان میں نفل نیکی کرے اللہ غیر رمضان کے بدلے فرض جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ ماہ رمضان جس کے بندے نے روزے رکھے، جس کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ ماہ رمضان میں فرضی جتنی نیکی کرے اللہ غیر رمضان کے بدلے 70 درجے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ تو پھر ذرا سوچئے جن کے والدین ناراض ہیں اور جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں، پھر اللہ ان کی ساری عبادتیں، ان کے سارے روزے ان کے منہ پہ مارے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں اور عشرۃ المبشرہ میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ جو ہیں نماز عید الفطر ادا کرنے کے بعد جب گھر تشریف لے کر گئے تو آپ جو ہے زاروں کی طرح رونے لگے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آپ غم منا رہے ہیں، آپ کی زاروں کی طرح رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں آپ کے میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس راستے سے عمر گزرے وہ راستہ شیطان چھوڑ جاتا ہے۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کو سنیے گا۔ آپ فرماتی ہے عید کا دن تو پھر اس کے لیے ہے، خوشی کا دن تو پھر اس کے لیے ہے جس نے
نے ماہ رمضان کو اپنی زندگی میں پایا، ماہ رمضان کو حاصل کیا، حاصل کر کے اس نے ماہ رمضان کو اپنی بخشش کا سما بنا لیا، فرمایا خوش نصیبی تو پھر اس کی ہے، یہ دن خوشی کا پھر اس کے لیے ہے جو ماہ رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوا اس کے لیے کیا خوشی کا دن ہے۔ اب فرماتے نہ جانے میں بھی نہیں جانتا کہ میری بھی مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں عید کا دن، جس دن کوئی گناہ سرزد نہ ہو، فرمایا وہ ہر مومن کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ جس دن اس بندے سے گناہ سرزد ہو جائے وہ سمجھ لے کہ آج عید کا دن نہیں ہے۔ ذرا سوچئے کہ دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ ہر مذہب میں خوشی منائی جاتی ہے، ہر مذہب والے عید مناتے ہیں، لیکن ان کے مذہب کا یہ طریقہ ہے، وہاں پہ شراب و نوشی کی جاتی ہے، ناچ گانا کیا جاتا ہے، غلط کاریاں کی جاتی ہیں۔ اور دین اسلام یہ وہ دین ہے جو خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ آپ کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، الیوم اکملت لکم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیارے صحابہ، اے مسلمانوں، آج کے دن میں نے جو ہے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اللہ کی نعمتیں مکمل کر دی ہیں، اور دین اسلام کو اللہ نے جو ہے اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ فرمایا عید کا دن وہ دن ہے جس دن کوئی بندہ گناہ نہ کرے۔ اور ہمارا دین اسلام یہ ایسا خوبصورت دین ہے، ایسا خوبصورت دین ہے، کوئی خوشی کا موقع ہو یا الغرض کوئی موقع ہو تو یہ گناہ سے روکتا ہے، غلط کاریوں سے روکتا ہے، بری زبان چلانے سے روکتا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الفطر کے دن اپنے گھر سے باہر نکلے تو ایک بچہ کم سن عمر زاروں کی تار رو رہا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا، دیکھ کر حیران ہوئے، پوچھنے لگے اے میرے پیارے بیٹے تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کے سبب کیا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ بچہ نہیں جانتا تھا یہ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ عرض کرنے لگا میرا ابا جان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے محبوب ہیں، ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے تھے، وہاں پہ شہید ہو گئے، اور میری والدہ نے دوسری شادی کر لی اور میں یتیم ہوں۔ آج ہر طرف بچے جو ہیں نئے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، آج ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی ہیں۔ کاش میرے ابا بھی ہوتے، کاش میرے والد بھی ہوتے تو مجھے آج نئے کپڑے پہناتے، مجھے صاف ستھرا لباس پہناتے، مجھے خوشبو لگاتے، میرا ہاتھ پکڑ کے خود عیدگاہ کی طرف لے کر جاتے۔ آج ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی ہیں، آج ہر بچے نے نئے کپڑے ہی پہنے ہوئے ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو پکڑا، اس بچے کو اٹھایا، اٹھا کے اپنے گھر میں لے آئے، آ کے نہلایا، خوبصورت لباس پہنایا، خوشبو لگائی، اپنے کندھوں پہ بٹھا کے عیدگاہ کی جانب لے کے گئے، عیدگاہ میں جا کے نماز ادا کروائی، اور نماز ادا کرنے کے بعد فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، کیا تو اس بات سے اب خوش نہیں ہے کہ تیرا باپ آج میں بن گیا ہوں، تیری ماں سیدہ عائشہ بن گئی ہے، تیرے چچا حضرت مولا علی بن گئے ہیں، تیرے بھائی حسن و حسین بن گئے ہیں۔ وہاں کے رہنے والے بچوں نے جب یہ دیکھا، یہ عالم یہ دیکھا کہ وہ تاجدار انبیاء، وہ اللہ کے پیارے حبیب جو یتیموں کو بھی اپنے گلے کے ساتھ لگاتے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، بے سہاروں کے سہارے بن جاتے ہیں، غریبوں کے محتاجوں کے ہمدرد بن جاتے ہیں، وہاں کے رہنے والے بچوں نے بھی یہ حسرت دل میں کرنی شروع کر دی، کاش ہمارے والد بھی جنگ میں شہید ہو جائے تھے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے،
آج تاجدار انبیاء ہمیں بھی جو ہے اپنا بیٹا بنا لیتے، آج ہمیں بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے اور اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ عید کا دن جب آئے، عید کا دن جب آئے تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیے، جن کا کوئی نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے وہ عمل کر کے امت کو یہ بتایا ہے کہ لوگوں، غریبوں کی مدد کرنا، محتاجوں کے ہمدرد بننا، بے سہاروں کے سہارا بننا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ جو بندہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھ کے نیچے اس کے سر کے جتنے بال آتے ہیں، اللہ ہر بال کے بدلے اسے نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج عید کا دن ہے، نظر دہرائیے اپنے ہمسایوں میں، اپنے رشتہ داروں میں نظر دہرائیے، اپنے علاقے میں نظر دہرائیے۔ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کا سہارا بنیے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیے۔ آخری حدیث بیان کر کے گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جاؤں گا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر جو ہے یہ وہ عید کا دن ہے، وہ خوشی کا دن ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں کو یہ عید کا دن یا خوشی کا دن سے نوازے تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو پھر بندہ اگر شکر ادا کرے تو اللہ مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر وہ ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ یہ عید کا دن ہے کہ جو بندہ عید کے دن کی رات، جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جزا حاصل کرنے کی رات، بدلہ لینے کی رات، بدلہ حاصل کرنے کی رات، اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے جو بندہ قیام کرے، جو بندہ قیام کرے، اللہ اس کی ساری رات کی عبادت کا ثواب تو اسے عطا کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اس رات کو جو بندہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں جو مانگتا ہے، جو سوال کرتا چلا جاتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو نوازتا چلا جاتا ہے۔ تو آج کا دن جو ہے بڑے برکتوں والا دن ہے، آج کا دن بڑا مقبولیت والا دن ہے۔ تو آج کے دن میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ 300 مرتبہ عید کے دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ رب العزت کی پاکی کو بیان کرے اور اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان کرے، فرمایا جب وہ مرے گا تو اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے گا، اور جب وہ بندہ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 300 مرتبہ تسبیحات پڑھ کر تمام امت مسلمہ میں مرحومین میں یہ ایصال ثواب کرے گا، اللہ ہر قبر میں 1000 نور جو ہے وہ نازل کرے گا۔ اور جب کوئی بندہ یہ پڑھے گا، جب یہ بندہ تسبیحات پڑھے گا، جب وہ مرے گا تو اللہ اس کی بھی قبر میں جو ہے 1000 نور نازل کرے گا۔ اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لے گا، جہنم سے محفوظ کر لے گا۔ تو آئیے یہ مقبولیت کا دن ہے، یہ بڑا برکتوں والا دن ہے، تو اس دن کو ضائع مت کیجئے گا، بلکہ اس دن میں خوشیوں کے ساتھ ہر طرف خوشیاں بھی سمائیے گا، ہر طرف خوشیاں بھی بخیریے گا، تقسیم کیجئے گا، اور جو ہے غریبوں اور ہمدردوں کی جو ہے مدد بھی کیجئے گا، اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھیے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے پچھلے سال ہمارے میں موجود تھے، ہم میں موجود تھے اور رخصت ہو گئے، اللہ ان سب کی بخشش فرمائے، اور نہ جانے ہمیں اگلی عید حاصل ہو یا نہ ہو۔ تو آج یہ موقع ہے، آج یہ موقع ہے، تو اسے اپنے لیے غنیمت سمجھیے، اپنے لیے غنیمت سمجھ کے آج کے دن کو اپنے لیے بخشش کا سما بنا لیجیے۔ جس طرح ماہ رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں جوش و خروش کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے رہے ہیں، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ سجاتے رہے ہیں، تو غیر رمضان میں بھی اسی طرح مسجدوں میں رون کے آباد رکھیے۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے،
تو عید کے دن بھی اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کی بڑائی کو بیان کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔